نوعیت سنت الاعتکاف۔ درس برکات سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درس جاری و ساری ہے۔ اس ضمن میں ہم نے کئی حدیثوں کو سنا اور آخر میں ایک حدیث کو کئی دنوں سے مسلسل سماعت فرماتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس کے تحت بہت ساری باتوں کو ہم نے سماعت فرمایا۔ آخر میں اور دو تین باتیں اس حدیث میں ہے درس کے طور پہ ہمارے لیے، تو انشاءاللہ اس کو سن کر اس حدیث کو مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ دوسری حدیث کی طرف ہم لوٹیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم یہودیوں سے کچھ ایسی باتیں سنتے ہیں جن سے ہمیں تعجب ہوتا ہے، تو کیا ہم ان میں سے کچھ لکھ لیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں بھی اپنے دین میں یہود و نصارہ کی طرح شک ہے؟ میں تو مذہب اسلام بالکل صاف اور روشن لے کر آیا ہوں، اور اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ تو آخر میں جو جملہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر جناب موسیٰ علیہ السلام بھی اگر دنیا میں ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی، ایک بہت بڑا ایسا جملہ ہے جس سے آقا کریم علیہ السلام کی شان کا اظہار ہوتا ہے، اور ختم نبوت کا بھی اس سے ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اور خود یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی۔ علماء فرماتے ہیں، اور یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی حدیثوں میں بھی علماء نے بیان کیا کہ جب اس امت کے فضائل بیان کیے گئے اور جب اس کا علم جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہوا کہ بہت بڑی اس امت کی شان ہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمنا کا اظہار کی، اس تمنا کا اظہار کیا کہ کاش اے رب کریم تو مجھے نبی نہ بناتا اور آخر نبی کی امت میں اگر پیدا کرتا تو یہ میرے لیے بہت بڑی شان ہوتی۔ تو اس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کی پیروی کرنے میں اور آقا علیہ السلام کی اتباع کرنے میں فخر سمجھا۔ اسی طریقے سے یہ جو ختم نبوت ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات پر نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا کہ ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اس میں بہت ساری حدیثوں میں یہ حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی دوسرے نبی کا بعثت کا ہونا، دوسرے نبی کا آنے کا اگر وجود ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام اس کی بالکل اجازت دیتے تھے کہ میرے بعد دوسرے نبی آنے والے ہیں، یا پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آقا علیہ السلام یہ بات کہتے کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد جب تم چاہے تو جو بھی کتاب تم پڑھ لو اس نبی کی کتاب پڑھ لو، یا جو آنے والے نبی ہیں ان کی پڑھ لو، لیکن نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے رہتی دنیا تک صبح قیامت تک آنے والی تمام انسانوں کو، تمام نسلوں کو اور تمام لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ اور حالانکہ یہ جلیل القدر پیغمبروں میں سے جو اولو العزم پیغمبر ہے، جو 5 بڑے، جس میں ہمارے آقا علیہ السلام بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، نوح علیہ السلام بھی ہے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، تو ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر جلیل القدر پیغمبر موسیٰ جیسا پیغمبر بھی اگر ہوتا تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ تو اس سے بات پتہ چل گئی کہ صبح قیامت تک، رہتی دنیا تک جو کوئی بھی آئے تو اسے صرف میرے آقا علیہ السلام کی اتباع کرنی ہوگی، ان کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور ختم نبوت کے حوالے سے آج بھی بہت سارے ایسے باطل عقیدے والے اور ایسے گندے عقیدے والے پیدا ہو گئے اور موجود بھی ہے جنہوں نے معاذ اللہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ان کے پیروکار بھی موجود ہے۔ بہاءاللہ ایرانی، یہ ایران سے نکلا، اور خود ہندوستان سے احمدیہ قادیانی بھی ان کو بولتے، تو مرزا غلام احمد قادیانی، تو اس بدبخت نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں آقا علیہ السلام کا ہی معاذ اللہ مطلب ان کا ہی نائب ہوں، اور میں نیا نبی نہیں ہوں بلکہ انہی کے نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، مکمل کرنے والا ہوں، اس جیسے ملتے جلتے الفاظ اس کے ہیں معاذ اللہ۔ تو اس نے جہاد کو ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا، جہاد نہ ہو، کہ اب جہاد کا تصور ختم ہو جائے، بہت ساری چیزوں نے، اور یہ دردناک اور بری موت، اس کا جو انتقال ہوا، یہ جو مرا ہے، یہ استنجا کھانے میں یہ مرا ہے، یعنی اتنی بری موت اسے ہوئی۔
اب ظاہر سی بات ہے اتنے گندے عقیدے رکھ کر قوم کو لوگوں کو گمراہ کرنے والا اچھی موت تو نہیں مر سکتا۔ اسی لیے ختم نبوت کے حوالے سے ہماری عوام کو اور تمام لوگوں کو یہ عقیدہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی دنیا میں ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد اب نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو علماء نے یہ بھی منع کیا کہ اس سے دلیل اگر پوچھے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، دلیل بھی نہیں پوچھنا کہ اگر تو نبی ہے تو ثابت کر، کیونکہ نبوت کا دروازہ تو جب ختم ہو چکا تو اب اگر کوئی سامنے والے کو اگر دلیل مانگے گا تو اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ موجود ہے کہ شاید یہ اگر ثابت کر دے گا تو میں نبی مان لوں معاذ اللہ، چاہے وہ کتنی بھی بڑے معجزات اور کرامات یا شعبدہ بازیاں یا حیرت انگیز چیزیں بتائے اور اسے کیا بھی نام دے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آقا علیہ السلام آخری نبی ہے۔ تو اس سے ایک بہت بڑا عقیدہ ہمیں ثابت ہوا کہ اگر جناب موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ تو دنیا کا بڑا سا بڑا طاقتور، دنیا کا بڑا سا بڑا کارنامے دکھانے والا، حیرت انگیز چیزیں دکھانے والا، عقل سے بالا تر چیزیں دکھانے والا، کوئی بھی چیز دکھانے والا ہو، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی یعنی ہمارے آقا علیہ السلام جیسے مرتبے والا بھی کوئی نہیں آ سکتا اور ان کے زمانے والا بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ہمارے آقا علیہ السلام خاتمیت مرتبی بھی ہے، خاتمیت زمانی بھی ہے یہ۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ میرے بعد تقریباً 40 لوگ ایسے ہوں گے جھوٹے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، 40 لوگ تقریباً آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور یہ خود آقا علیہ السلام کے دور میں بھی ایک بدبخت تھا مسیلمہ بن کذاب، مسیلمہ کذاب اس کا نام، کہ یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس کے خلاف اعلان جنگ کیا اور جہاد کیا اور باقاعدہ اس کو قتل کیا گیا۔ اور اگر اسلامی حکومت ہے تو نبوت کا اعلان کرنے والا جو ہے یہ واجب القتل ہے، یعنی کوئی گنجائش نہیں، اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ جو احمد قادیانی ہے یہ خود لاکھوں لاکھ آج بھی موجود ہے، خود ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں یہ موجود ہے کہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، دکھنے میں آپ کو مسلمان لگیں گے، ٹوپی داڑھی برقع سب رہیں گا، لیکن یہ اسلام سے نکل گئے ہوں گے۔ اسی لیے ان کے بارے میں معلومات کرنا اور ان سے بچنا خود بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عقیدے کو مضبوط فرمائے اور آقا کریم علیہ السلام سے سچی محبت اور سچی عقیدت رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔